بنوں میں سیکیورٹی فورسز پر خودکش حملہ ناکام، بنوں سٹی بڑی تباہی سے بچ گیا، شدید مقابلے میں 5 خارج دہشت گرد ہلاک، لیفٹیننٹ کرنل شہزاد گل فراز اور سپاہی کرامت شاہ شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردی میں افغان سرزمین کے استعمال کا خدشہ ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں بھی خارج عناصر کی بزدلانہ کارروائی سامنے آئی۔ ISPR نے آپریشن عزم استحکام کے تحت کارروائیاں مزید تیز کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے گلگت بلتستان کے نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ یار محمد خان کی ملاقات۔ گلگت بلتستان میں الیکشن کے دوران سیکیورٹی، امن و امان اور سیاحت کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ نگراں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے کہا گلگت بلتستان میں سی ہے کہ CTD کو جلد آپریشنل کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا CTD کو جدید ٹیکنالوجی اور اسلحے کے حوالے سے پوری گلگت مدد مہیا کرے گی، بلتستان کی تمام ضروریات کو پورا کریں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی KP کے حکومت پر تنقید، رمضان پیکج کا اعلان بھی نہ ہو سکا۔ پنجاب میں رمضان اقبال پیکج کی تقسیم جاری، 42 لاکھ خاندان فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہر مستحق کو میرٹ پر امدادی گھر تک دہلیز تک پہنچائی جا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا KPK میں ڈیجیٹل ڈیٹا مکمل نہ ہونے کا دعویٰ بے بنیاد ہے، ان کا فوکس رمضان کے بجائے دیگر معاملات پر ہے۔ پنجاب میں 74 سہولت بازار فعال، رمضان ریلیف اقدامات تیز، مریم کے دسترخوان سے روزانہ ہر تحصیل میں 2000 روزے داروں کو افطاری کروائی جا رہی ہے۔ حکومت سندھ کا بڑا اقدام، کراچی میں نئی بسیں متعارف کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ریڈ لائن BRT منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ، رفتار تیز کرنے کی ہدایت۔ ٹریفک مسائل کے حل کے لیے متبادل پلان پر سخت عمل درآمد کا حکم۔ عوامی آگاہی مہم مزید فعال بنانے کی ہدایت۔ زیادہ متاثرہ روٹس پر نئی بسوں کو ترجیح دینے کا فیصلہ۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا BRT اور نئی بسیں شہری زندگی میں مثبت تبدیلی لائیں۔ سپریم کورٹ نے شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم غیر قانونی قرار دے دیا۔ جسٹس منیب اختر نے کہا ہے کہ شناختی کارڈ بنیادی ضرورت ہے، یہ لگژری نہیں۔ CPC سیکشن 51 میں شناختی کارڈ بلاک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کی ترمیم کا اطلاق سندھ میں نہیں ہوتا۔ شناختی کارڈ سے محرومی بنیادی حق زندگی چھیننے کے مترادف قرار۔ 2014 کے ٹرائل کورٹ کے حکم کو سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دیا۔ میئر کراچی نے ضلع ملیر گلشن حدید مورتا اللہ والی چورنگی سڑک کی تعمیر و بحالی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ شہریوں کو جدید سفری سہولیات فراہم کرنا ترجیح ہے۔ سڑک کے تعمیر و بحالی منصوبے پر لاگت کا تخمینہ 396.8 ملین روپے ہے۔ ضلع ملیر میں انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ترقیاتی منصوبوں سے شہری زندگی میں آسانی آئے گی۔ صدر ٹرمپ ایرانی رہنما کو نشانہ بنا سکتے ہیں، برطانوی خبر ایجنسی کا دعویٰ۔ امریکی فوج ممکنہ طور پر ایران پر محدود حملہ کر سکتی ہے۔ ٹرمپ نے گزشتہ سال آیت اللہ خامنائی کو کھلے لفظوں میں دھمکیاں دی تھیں۔ اردن میں امریکی بیس پر درجنوں جنگی جہاز تعینات، 7 اٹیک ایئر کرافٹ بھی موجود ہیں۔ امریکی اقدامات سے خطے میں کشیدگی بڑھنے کا خدشہ، بین الاقوامی برادری کے ممکنہ رد عمل پر توجہ مرکوز۔ ٹیرف تنازع شدت اختیار کر گیا، عدلیہ اور وائٹ ہاؤس سامنے سامنے۔ امریکی سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد، ٹرمپ کا تمام ممالک پر 10% گلوبل ٹیرف نافذ۔ عدالتی فیصلے کے باوجود صدر ٹرمپ کا نیا ایگزیکٹو آرڈر جاری، 10% عالمی ٹیرف فوری نافذ، معاہدے برقرار مگر طریقہ کار تبدیل۔ ٹرمپ نے عدالتی فیصلے کو شرمناک قرار دے دیا، ججز پر سخت تنقید کی گئی۔ مشرقی اور جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملے، 12 افراد جاں بحق۔ حزب اللہ کے سینئر رہنما محمد یاغی صادق حملے میں شہید، حزب اللہ اور حماس کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوجی کا دعویٰ، وادی پیکا میں متعدد مقامات پر بمباری، 24 افراد زخمی۔ لبنانی وزارت صحت کی تصدیق، زخمیوں میں 3 بچے شامل۔ فلسطینی پناہ گزیر کیمپ پر حملے کے بعد لبنان میں کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ اسرائیل میں امریکی سفیر مائک حقابی کا متنازع بیان، وسیع علاقائی کنٹرول کی حمایت کر دی۔ نیل سے فرات تک اسرائیل کے حق میں بیان، مشرق وسطیٰ میں نئی بحث چھڑ گئی۔ گریٹر اسرائیل کے تصور پر امریکی سفیر کا موقف سامنے آ گیا۔
اگر اسرائیل پورے خطے پر کنٹرول لے لے تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ حقابی کے بیان پر سفارتی حلقوں میں تشویش، خطے میں کشیدگی بڑھنے کا خدشہ۔ ایران کے خلاف محدود فوجی کارروائیوں پر غور کر رہے ہیں۔ اس حملے میں ایرانی فوجی یا سرکاری مقامات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر ایران کو دھمکی، 15 دن کا الٹیمیٹم دے دیا۔ میں کہا محدود حملے پر غور کا مقصد ایران کو جوہری معاہدے پر مجبور کرنا ہے۔ ٹرمپ کی دھمکیوں پر ایران کا اقوام متحدہ میں سیکیورٹی جنرل انتونیو کو خط لکھ دیا۔ ایران جنگ نہیں چاہتا، نہ ہی کشیدگی میں اضافے کا مقصد ہے۔ اگر حملہ کیا گیا تو اپنے دفاع میں بھرپور اور فیصلہ کن کارروائی کریں گے۔ اسلام آباد، اٹک اور سوابی میں زلزلے کے جھٹکے محسوس۔ آج کے زلزلے کی شدت 4.4 ریکارڈ، گہرائی 14 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کا مرکز اٹک کے بارہان سے 11 کلومیٹر شمال مشرق میں تھا۔ گزشتہ روز میں خیبر پختونخوا میں زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے۔ گزشتہ روز کے زلزلے کی شدت 5.6، گہرائی 73 کلومیٹر تھی۔ ہندوکش ریجن افغانستان میں گزشتہ روز زلزلے کا مرکز تھا۔ رانا ثناء اللہ کی 2 ٹوک وضاحت، پی ٹی آئی کو کسی ڈیل کی آفر نہیں ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی سے ڈیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سزاؤں کا فیصلہ عدالتیں کریں گی۔ ماضی کی مثالیں بھی سامنے رکھ دی۔ 24 نومبر احتجاج کے تناظر میں بیان دیا تھا۔ رانا ثناء اللہ نے گزشتہ روز پی ٹی آئی کی جانب سے ڈیل مسترد کرنے کے متعلق بیان کی بھی وضاحت کی تھی۔ حکومت کے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی ڈیل زیر غور نہیں۔ اتاتارر کے بعد رانا ثناء اللہ کی بھی ڈیل کی صہیونی حکومت کی اسلام دشمنی تاحال برقرار، غزہ امن معاہدے خلاف ورزیاں جاری۔ اسرائیل نے رمضان کے پہلے جمعے فلسطینیوں کا مسجد اقصی میں داخلہ محدود کر دیا۔ صرف بچوں اور بوڑھوں کو داخلے کی مشروط اجازت۔ مقبوضہ بیت المقدس میں ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے موقع پر اسرائیل نے فلسطینیوں کی مسجد اقصی کے احاطے تک رسائی کو محدود کر دیا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت بہادرآباد مرکز پر ذمہ داران کا اہم اجلاس۔ تنظیمی امور اور رمضان المبارک کے حوالے سے فلاحی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ رمضان المبارک کے دوران شہداء اور اسیروں کے خاندانوں کی مالی امداد کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں۔ سفید پوش اور مستحق افراد کی مدد کے لیے تنظیم کے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ چیئرمین ایم کیو ایم کی کارکنان کو ہدایت۔ اجلاس میں سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار، سید امین الحق سمیت دیگر مرکزی رہنما بھی شریک ہوئے۔ صدر آصف علی زرداری کا عالمی یوم مادری زبان پر پیغام، لسانی تنوع قومی طاقت قرار۔ اردو رابطے کی زبان مادری زبان اولین شناخت ہے، پاکستانی زبانوں کا گلدستہ۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے موقف میں کہا کہ زبان شناخت، وقار اور موقع کی تشکیل میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ مادری زبانیں بچوں کی پہلی آواز اور ورثے کی امین ہے۔ لسانی تنوع جامع قومی ترقی کی بنیاد پر صدر مملکت کا عزم۔ ڈی آئی جی پیر محمد شاہ دوبارہ ڈی آئی جی ٹریفک کے منصب پر فائز ہو گئے۔ موجودہ ڈی آئی جی ٹریفک کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ مظہر نواز شیخ سے ڈی آئی جی ٹریفک کراچی کا اضافی چارج واپس لے لیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تقرری کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ سید پیر محمد شاہ گریڈ 20 کے پی ایس پی افسر ہیں۔ تقرری کا نوٹیفیکیشن چیف سیکرٹری سندھ کی منظوری سے جاری کیا گیا۔ محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن نے اس ضمن میں باقاعدہ اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ اے این ایف کی بڑی کارروائی، اسلام آباد اور راولپنڈی میں غیر ملکی منشیات نیٹ ورک گرفتار۔ نائجیرین گروہ کے سرغنہ سمیت 2 ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا۔ 860 گرام کوکین پیکٹس برآمد۔ منشیات کی ترسیل میں استعمال ہونے والی گاڑی اور سامان ضبط۔ اسلام آباد میں نیٹ ورک کے دیگر ارکان کی گرفتاری کے لیے تحقیقات جاری۔ T20 ورلڈ کپ کا سپر ایٹ مرحلے کا آغاز آج سے ہوگا۔ پہلے میچ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان مقابلہ 6:30 بجے کولمبو میں ہوگا۔ شدید بارش اور گیلی آؤٹ فیلڈ کی وجہ سے قومی ٹیم کی پریکٹس سیشن منسوخ ہوا۔ آج پریکٹس اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ میں بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اگر بارش کے باعث دونوں ٹیموں کے درمیان میچ نہ ہو سکا تو دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ دے دیا جائے گا۔
پاکستان کرکٹ ٹیم T20 ورلڈ کپ کے بعد مارچ میں بنگلہ دیش کا دورہ کرے گی۔ قومی ٹیم 9 مارچ کو بنگلہ دیش پہنچے گی۔ دورے کے دوران دونوں ٹیموں کے درمیان 3 ون ڈے میچز کی سیریز کھیلی جائے گی۔ پاکستانی ٹیم 10 مارچ کو پریکٹس سیشن میں حصہ لے گی۔ پہلا میچ 11 مارچ، دوسرا 13 مارچ اور تیسرا 15 مارچ کو کھیلا جائے گا۔ سیریز کے تمام میچز بنگلہ دیش نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم ڈھاکہ میں کھیلے جائیں گے۔ اور شمالی وزیرستان میں 8 سالہ باصلاحیت بچے کی کرکٹ کھیلتے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ آئینہ وزیر خبروں کی زینت بن گئی۔ ننھی کرکٹر کی شاندار بالنگ ایکشن اور پراعتماد انداز اعلیٰ حکام اور کرکٹر شخصیات کی بھی توجہ حاصل کر لی۔ انگلینڈ کے سابق کرکٹر کپتان مائک وان کی بھی ویڈیو دیکھ کر آئینہ وزیر کی بالنگ کی شاندار قرار دیا۔ پشاور زلمی کا آئینہ وزیر کو زلمی وومن لیگ کا حصہ بنانے کا اعلان۔